جو باطنی کمالات کا حامل ہو جاتا ہے وہ ظاہری تکلفات سے پاک ہو جاتا ہے. جو منتہی ہوتا ہے اس کی ظاہری حالت مبتدی کی طرح ہو جاتی ہے کہ سادگی ہوتی ہے. فضولیات اور ظاہری تکلفات سے باطنی کمالات کے حاملین پاک ہو جاتے ہیں. تعلق مع اللہ فضول چیزوں کو جلا دیتا ہے. تعلق مع اللہ فضولیات کو، لغویات کو، غیر ضروری چیزوں کو، غیر ضروری باتوں کو باطن میں جلا دیتا ہے. حدیث شریف میں مضمون ہے ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان سے. تکلفات پہ نہ پڑ، سادگی ہو. تکلفات، تصنع اور بناوٹ سے فارغ ہو جاتا ہے آدمی جب دیندار ہو جاتا ہے. ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان سے. لیکن اتنا بھولا پن جو گناہوں میں مبتلا کر دے وہ نفسانیت ہے، وہ سادگی نہیں. اور جدھر دین سیکھے آدمی وہاں دل کھلا ہو، اطمینان سے رہے، اطمینان سے رہے. لیٹنے کی ضرورت ہے لیٹ گیا بھائی، بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھ گیا، کھانے کی ضرورت ہے وہاں کھا لیا، پینے کی ضرورت ہے وہاں پی لیا. اب نہ لیٹتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بس بلا وجہ ایک تکلف میں پڑا ہے. تو اب دین کیسے آئے گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ دینی تعلق ہے، اصلاح کا تعلق ہے، بیت کا تعلق ہے؟ اس در پہ ایسے تکلف کے ساتھ رہنے سے کیسے قرب نصیب ہوگا؟ چونکہ نفع کا مدار ہے مناسبت پر اور بے تکلفی پر. بے تکلفی تو یہ ہے کہ دل کا کھلا ہونا، مناسبت یہ ہے کہ دل کا ملا ہونا. دل کا ملنا تو غیر اختیاری ہے. پھر جو اختیاری ہے اتباع کرے تو وہ اختیاری اعتبار سے بھی دل مل جائے گا. اور دل کا کھلا ہونا، بیٹھے گا اٹھے گا اس سے باتیں پوچھتا رہے گا، ملتا جلتا رہے گا، دل کھل جائے گا. دل بند نہ ہو، دل کھلا ہو. جن سے دین سیکھے ان سے دل کھلا ہو. بے تکلفی کوئی اختیار کرے، فضول تکلیفیں نہ اٹھائے، فضول تکلیفیں نہیں اٹھائے. ایک گناہوں سے بچنے والی تکلیف ولی اللہ بنانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی جو تکلیف اٹھانا یہ ولی اللہ بنانے کے لیے کافی ہے. اور فضول تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تکلف کہتے ہیں، تکلف. تو بے تکلفی اور مناسبت پر نفع کا مدار ہے. ایک صاحب کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا دور رہو گے دور ہو جاؤ گے. کٹ کٹ کے رہنے والے دور ہو جاتے ہیں کسی بھی وقت. کٹ کٹ کے رہنے والے پھر دور ہو جاتے ہیں. دور ہوگے دور ہو جاؤ گے. جسم کے اعتبار سے بھی ساتھ ہو اور دل کے اعتبار سے بھی ساتھ ہو. ایک صاحب ہمارے شیخ رحمۃ اللہ ہنس رہے ہیں، لوگ بھی ہنس رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خاموش سنجیدہ. تو ان کو فرمایا، مجلس ہو رہی تھی تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم کیوں نہیں ہنستے ہو جب سب ہنس رہے ہیں؟ گھل مل کے کیوں نہیں رہتے ہو؟ گھل مل کے سب میں کیوں نہیں رہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے، تم نے اپنی ایک شان بنا کے رکھی ہے. فرمایا یہ علامت ہے کہ تمہارے باطن میں غیر اللہ پوشیدہ ہے، غیر اللہ چھپا ہوا ہے. تو کیفن بھی آدمی کٹ کے رہتا ہے دل کے اعتبار سے تو بھی پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ دوری میں مبتلا ہو جائے. اللہ ہم سب کو تکلفات سے پاک فرما. یہ بری بری بیماریاں ہیں جیسے تصنع اور تکلف، تصنع بناوٹ، جیسے عجب. جیسے جیسے بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے یہ بیماریاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں. دور ہوتا ہے اللہ سے تو یہ بیماریاں چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں. اللہ ہم سب کو سادگی نصیب فرمائے، فضول تکلفات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.